ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن شاید کم نکلے۔ دوستو، خواہشیں کرنا، خواب دیکھنا کبھی بھی بری بات نہیں رہی، اور یقیناً جو ہے وہ زندگی خوابوں کے ساتھ، خواہشوں کے ساتھ چلتی ہے۔ جب کچھ آپ ڈریم کرتے ہیں تبھی آپ اس کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ خواب جو ہے وہ ہم نے اور آپ نے ہی نہیں بلکہ شہباز شریف صاحب نے بھی دیکھے۔ شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، پاکستان کی سیاست کی ایک بہت بڑی حقیقت، موجودہ پرائم منسٹر، اور آج کا ہمارا ویلاگ شہباز شریف صاحب کی زندگی، ان کا نواز شریف صاحب کے ساتھ ریلیشن شپ، اور ان کے پی ایم تک پہنچنے کے اس سفر کے اندر، یا وہ خواہش جو انہوں نے کی تھی اس کو حاصل کرنے کے اندر نون لیگ نے کیا کھویا اور کیا پایا ایز اے جماعت، اور نواز شریف صاحب نے خاص طور کے اوپر۔ ہم اس کے اوپر ایک تفصیلی جائزہ لیں گے۔ اس کے لیے مجھے بہت کچھ دیکھنے پڑھنے کی ضرورت اس لیے نہیں محسوس ہوئی کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو پاکستان کی سیاست کے اندر بار بار چھیڑی جا رہی ہیں۔ شاید یہ موضوع آپ کو ضرور ایسا لگے جو شاید اس سے پہلے کسی نے نہیں چھیڑا ہو، لیکن اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو فیکٹس ہیں وہ آپ تک یقیناً جو ہے وہ بہت سارے پہنچے ہوں گے، اور بہت سارے اس ویلاگ کو دیکھنے کے بعد پہنچ جائیں گے۔ میں ہوں جہاں زیب زیبی۔ آپ اگر میرے ویلاگ کے اوپر، آپ اگر میرے چینلز پہ نئے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کریے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ بیل آئیکن کلک کر دیں گے تو آپ کو آنے والی ویڈیوز بھی ملتی رہیں گی۔ چلیے آئیے جی، شہباز شریف صاحب، سب سے پہلے تو ان کی ہسٹوریکلی ہم دیکھتے ہیں بیک گراؤنڈ۔ بھائیوں کا پیار ہوتا ہے یوزلی، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب کے اور بھی بھائی، لیکن ان دونوں کا ایک دوسرے کے قریب ہونا، ایک تو ان کے بھائی ہونے کی وجہ، اور ایک ان کے والد کی طرف سے ان دونوں کو کلب کر دینا یا ساتھ کر دینا۔ یعنی ان کے دوسرے بھی بھائی جو کہ خود انڈسٹریلسٹ تھے، ان کے فادر انڈسٹریلسٹ تھے، خود بھی شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب بھی اپنے بزنس میں کام کرتے رہے، لیکن جب سیاست کی طرف انہوں نے رخ کیا تو شریف صاحب، میاں شریف صاحب نے دونوں بھائیوں کو اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، اور پھر ان کا سفر جو ہے وہ چلتا رہا۔ نواز شریف سی ایم سے ہوتے ہوئے وزیر اعظم تک پہنچے، اور پھر سی ایم کی پچھلی کرسی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے سنبھال لی۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے، یعنی پاکستان کے 60% تقریباً، پنجاب کی 3 دفعہ چیف منسٹری کرنے والے خادم اعلیٰ کے نام سے جو ہے وہ پکارے جانے لگے، اور ان کی ایک وجہ تھی ان کا وہ کانفیڈنس۔ یعنی ظاہری بات ہے جب اپنے پرائم منسٹر ان کے بھائی ہوں گے اور خود جو ہے وہ نیچے، یعنی یہ تینوں ادوار ایسے ہی ہوئے کہ پنجاب کی نچلی سیٹ کے اوپر شہباز شریف ہوتے تھے اور اوپر والی سیٹ کے اوپر نواز شریف صاحب ہوتے تھے، اور پوری کی پوری نواز شریف کی طاقت جو ہے وہ شہباز شریف کے ہاتھوں میں ہوتی تھی۔ بلکہ لوگ یہ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب سے تو آپ کو کوئی ریلیکسیشن مل سکتی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اتنے اسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر ہیں اور اپنے کاموں اور اصولوں کے بھی اتنے اسٹرکٹ ہیں کہ وہ معافی نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے رہنما بھی جو ہے وہ ان سے، یعنی نون لیگ کے اپنے ہی رہنما جو ہے وہ ان سے گھبراتے تھے، اور نواز شریف صاحب سے جو ہے وہ کمفرٹیبل ہوتے تھے۔ یعنی ان کو یہ لگتا تھا کہ یہاں پہ کچھ آسانی ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے۔ اور ان کی ایڈمنسٹریشن کے چرچے بھی جو ہے وہ بہت طرح، انہوں نے بہت سارے ایسے پروجیکٹس جو ہیں وہ بنائے۔ اس میں سے اورنج لائن کا منصوبہ جو ہے وہ ایک اور خاص اہمیت کا حامل ہے، جو بہرحال لیٹ بنا، لیٹ چلا، جس کے اوپر بہت سارے جو ہے وہ الزامات بھی لگائے گئے، جو عموماً ہمارے ہاں اپوزیشن لگاتی ہے، جو ابھی تک جو ہے وہ کسی طرح سے ثابت تو نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی بہرحال الزامات لگے۔ تو نواز شریف صاحب نے جیسے موٹر وے، تو ان کی طرف سے جو ہے وہ کمیونیکیشن کے ذرائع کے جو یہ سارے ایک کافی زیادہ جو ہے وہ فٹ سٹیپ لیے گئے۔ انفراسٹرکچر کو بلڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ خصوصی کارروائیاں ان کی آتے رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صرف 4 گھنٹے سوتے ہیں، اور 4 گھنٹے جو سوتے ہیں اس کے بعد کا سارا کام وقت جو ہے وہ اپنے کام کے لیے لگاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو شہباز سپیڈ بھی لوگ کہنا شروع ہو گئے۔ تو اس طرح سے ایک رول کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک اپنی فیملی لیگیسی کو لیتے ہوئے شہباز شریف صاحب آگے بڑھے ہیں، اور اپنے بھائی کے ساتھ بھی جڑے رہے ہیں۔ کئی دفعہ جو ہے وہ، یعنی ظاہری بات ہے انہی ادوار کے اندر جب پہلی دفعہ دوسری دفعہ آئے تو ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں پہ پرائم منسٹر کا خواب جو ہے وہ پنپا ہی ہوگا، یا سوچا ہی ہوگا نا کہ جب وہ جائیں گے یہاں پہ، کیونکہ ڈائنیسٹی پالیٹکس چلتی ہے، تو ڈائنیسٹی پالیٹکس میں جو ہے وہ آپ ضرور یہ سوچتے ہیں، یہاں پہ تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں 25 سال کے، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنے سال کے بعد جو ہے وہ پرائم منسٹر بننا ہے، تو شہباز شریف صاحب یہ کیسے نہ سوچتے۔ ان کے بہت سارے قریبی لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یقیناً جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ یہ پلان ہوتا تھا، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ وہ کبھی زندگی میں جب ان کو موقع ملا تو وہ اور ایک قدم آگے بڑھ کے جو ہے وہ بہت سارے کام جو ہے کریں گے۔ لیکن سوچئے ذرا
اس میں اس وقت زیادہ شدت آ جاتی تھی جب نواز شریف صاحب کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا۔ شروع سے ہی نواز شریف صاحب اپنی دوسری دفعہ کی حکومت کے اندر جب ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا زیادہ رجحان رہا، جب انہوں نے 2/3 میجورٹی بھی لے لی اپنی اور ان کی حکومت کو بھی ختم کر دیا گیا، نواز شریف صاحب کا آہستہ آہستہ اپنی پہلی حکومت جانے کے بعد اور یقیناً جو ہے وہ اس کے بعد آہستہ آہستہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہموار رویہ جو ہے وہ نہیں رہا۔ لیکن دوسری جانب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہمیشہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ہموار رویے، معتدل رویے کے ساتھ چلتے رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنے مشکل حالات کے اندر جب تیسری دفعہ نواز شریف کی حکومت کو ختم کر دیا گیا، اس وقت بھی شہباز شریف ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے شاید ایک بار بھی جو ہے وہ کوئی ایسے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے ہوں گے ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں نواز شریف صاحب اپنے جلوسوں جلسوں کے بارے میں کھلم کھلا یا مریم نواز شریف جو ہے وہ کہتی پھر رہی تھی کہ ان کی حکومت کو ختم کرنے کے حوالے سے کن لوگوں کا کردار ہے۔ شہباز شریف صاحب کی یہی شاید بات تھی کہ شہباز شریف صاحب ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بک میں رہتے تھے۔ پرویز مشرف صاحب نے جب نواز شریف صاحب کو پاکستان سے باہر بھیجا اور وہ پابند سلاسل تھے، پھر ان کو جو ہے وہ ایک بیرونی ہمارے دوست ملک کے انٹرویژن کے بعد یہاں سے باہر بھجوا دیا گیا، تو بہت بار شہباز شریف صاحب سے جب وہ یہاں تھے تب بھی ان سے بات ہوتی رہی کہ آپ کو ہم واپس لے آتے ہیں یا آپ واپس آ جائیں اور آپ اس پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالیں۔ لیکن شہباز شریف نے ہمیشہ جو ہے وہ نہ کہا اور اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور یہ جو ہے آفرز اس وقت بھی چلتی رہی جب وہ شہباز شریف صاحب اپنے بھائی کے ساتھ ملک سے باہر تھے، یہاں تک کہ جب دوبارہ بے نظیر بھٹو اور خود نواز شریف جو ہے وہ پاکستان میں واپس آئے اور 2008 کے الیکشن کی طرف گئے، تو اس وقت بھی جو ہے وہ اسی طرح کی بہت ساری باتیں کی گئی تھیں۔ تو دوستو، لیکن ہر بار جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا جواب یہی ہوتا رہا کہ وہ نواز شریف صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب وہ ہے ایک اور ان کا کردار یہ بھی ہے، ایک صحافی اپنی ایک کہانی میں لکھتے ہیں، اسٹوری میں لکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اتنا نواز شریف صاحب سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا ان سے کوئی بات کرتے ہوئے بھی جو ایون گھبرا رہے ہوتے ہیں، یا ان کو سہارا لینا ہوتا ہے کسی دوسرے کا، کہ جب کوئی ٹکٹ دینے ہوتے ہیں یا کوئی اہم عہدوں کے اوپر لوگوں کو لگانا ہوتا ہے اور ان کی فرض کرتے ہیں شہباز شریف صاحب سوچتے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی یا ان کا جو ہے وہ کانڈکٹ اتنا بہتر نہیں ہے، تو وہ خود نواز شریف صاحب کو کہنے کی بجائے کئی دفعہ ایک آدھ اپنے ان صحافیوں کو یا کسی دوسروں لوگوں کے ذریعے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے پاس یہ پیغام بھجواتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ آپ بتائیں ان کو کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ پارٹی کے اندر ٹکٹ دے دینا یا اہم عہدوں پہ بٹھا دینا جو ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے پارٹی کے حوالے سے۔ یعنی یہ ایک عمومی رویہ تھا ان کا اور نواز شریف صاحب کا۔ چلیے آئیے، لیکن یہ ایک لمبی کہانی ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آگے کہانی کے اندر موڑ یہ آتا ہے کہ نواز شریف صاحب ایک بار پھر سے ان کی حکومت ختم ہوتی ہے۔ جب ان کی حکومت ختم ہوتی ہے، شہباز شریف صاحب اس سے پہلے بے پناہ کوششیں کرتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اس حکومت کو بچا لیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کی لڑائی کچھ دیر پہلے سے شروع ہو گئی تھی ڈاؤن لیگ، اور اس سے پہلے نون لیگ کے میڈیا سیل کے قائم ہونے کی وجہ سے اور اس میں بہت ساری باتیں ہونے کی وجہ سے کچھ اور محرکات بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان سب وجوہات کی بنا پہ جو لڑائی شروع ہو گئی تھی اس کو ختم کروانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ ناکام رہے اس حوالے سے۔ دوستو، نواز شریف صاحب ایک نئے الیکشن کے بعد، یعنی 2018 کے الیکشن کے بعد نواز شریف نااہل ہوتے ہیں، ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، 2018 کو نئے الیکشن ہوتے ہیں، عمران خان صاحب آتے ہیں، اور پھر آپ کے سامنے نواز شریف صاحب کے اوپر کیسز، پابند سلاسل، پھر ایک معاہدے کے بعد باتیں کرتے ہوئے ان کے پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اور اس کے بعد کچھ رپورٹ ایسی جنریٹ کی جاتی ہیں اور پھر ان کو پاکستان سے باہر بھجوا دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ موقع آتا ہے کہ ایک بار پھر سے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ایک طرف تو یہ کردار ادا کرتے ہیں، یعنی نواز شریف صاحب کو باہر بھجوانے کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور وہی ڈیلنگ پرسن ہوتے ہیں ہر اس طاقت کے ساتھ جو عموماً باتیں کرتی ہیں۔ اور پھر اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ ایک طاقت بن کے، ایک اپوزیشن کی طاقت بن کے جو ہے وہ رہنا، لیکن بہرحال ایک متحمل انداز کے اندر۔ اسی دوران نواز شریف صاحب جب باہر جاتے ہیں وہ تابڑ توڑ حملے شروع کر دیتے ہیں، یعنی ان باتوں کے یا وہ معاہدوں کے جو شہباز شریف صاحب نے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ نواز شریف چلے جائیں گے تو یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، وہ سارے کے سارے معاہدے جو ہے وہ مٹی
کے منوں کے اندر جو ہے وہ دب جاتے ہیں. اور پھر نواز شریف صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ ویڈیو لنک کے اوپر مختلف خطابات کرتے ہیں جلسوں کے اندر، جلوسوں کے اندر، اور پھر مریم نواز شریف صاحب بھی آن گراؤنڈ آ جاتی ہیں. تو اس طرح سے یہ سارا ماحول جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتا ہے. ان کے کیسز جو ہے وہ اسی طرح سے رہتے ہیں. پھر دوسری جانب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے اوپر بھی نیب کے کیسز، نواز شریف صاحب کے اوپر نیب کے کیسز، اور دوسرے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کیسز سر کے اوپر منڈالنے شروع ہو جاتے ہیں. انہی دوران جو ہے مقصود چپڑاسی بھی نکلتا ہے جس کے اکاؤنٹ کے اندر اربوں روپے نکلتے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں شوگر ملز کی، اور یہ جو شوگر کارٹل ہے، مافیا ہے، جو پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کے اندر، یعنی یہ اتنا بڑا ہے مافیا کہ جو پاکستان کے عام سیاستدان یا عام انڈسٹریلسٹ بھی اس میں جا نہیں سکتے، بلکہ انڈسٹریلسٹ یا سیاستدان بھی وہ اس میں جا سکتے ہیں جو ایک پولیٹیکل ایلیٹ سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی ان کا سیاستدانوں میں سے بھی جو اعلیٰ مقام ہے، ان کے سیاستدان جو ہے وہ اس سارے شعبے کے اوپر حاوی ہیں اور اس کو قبضہ کیے ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر بہت کچھ جو ہے وہ اونچ نیچ ہوتا ہے. اس کے ذریعے جو ہے وہ بہت زیادہ پیسہ بنایا جاتا ہے. شہباز شریف صاحب بھی شوگر مل رکھتے تھے، ان کے بیٹے خود، ان کے اوپر جو ہے وہ کافی ساری اس حوالے سے باتیں آئیں، اور پھر نیب کے ان کے کیسز جو ہے وہ شروع ہو گئے. اچھا جی، کیسز جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں یا ختم التوا کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو گرانا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے 2022 کے اوائل میں ہی، اور یا بلکہ 21 کے اخیر سے ہی جو ہے وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. انڈر گراؤنڈ جو میٹنگ شروع ہوتی ہیں. پھر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو پلان ہوتا ہے، یا جب کسی بھی جگہ پہ بیٹھتے ہیں تو بتایا جاتا ہے، ایک خوف دیا جاتا ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. اچھا، میری کوشش رہے گی کیونکہ میں آج کھونے، نون لیگ کے کھونے اور نون لیگ کے پانے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو ایکچولی جو اس وقت واقعہ ہوا ہے یہ میں اپنے اگلے کسی ویلاگ کے اندر جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے شہباز شریف صاحب کو پی ایم کی کرسی پر بٹھایا گیا. یعنی کیا خوف ان کو دلائے گئے اور ان کو کیا آنے والی چیزیں بتائی گئی، وہ چیزیں جس کے بارے میں وہ اور ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب تو برملا اظہار بھی کر چکے ہیں، بتا بھی چکے ہیں کہ اگر ہم یہ حکومت میں نہ آتے تو آخر ہمارے ساتھ کیا ہوتا. چلیے، لیکن بہرحال شہباز شریف صاحب ان دا اینڈ جو ہے وہ یہ راضی ہو جاتے ہیں. اور جب وہ راضی ہوتے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ اپنے کیسز کے حوالے سے، نواز شریف کے کیسز کے حوالے سے، اور خاص کر کے اوپر جو ان کے اوپر کیسز جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، ان کے اوپر جو باتیں کر رہے جا رہے ہیں. اس دن وہ پرائم منسٹر بن کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جب ان کے اوپر جو ہے وہ کچھ کیسز کے اندر فرد جرم بھی ان کے اوپر اور حمزہ شہباز شریف کے اوپر جو ہے عائد ہونی ہوتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے. اور پھر وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہی کیسز جو ہے وہ منو مٹی کے نیچے چلے جاتے ہیں. مقصود چپڑاسی بھی اس دنیا میں نہیں رہتا، میڈیا کے اوپر بھی یہ سب آتے ہیں، لیکن کوئی جرنلسٹ جو ہے وہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ ان سے یہ پوچھ سکے کہ کیا یہ مقصود چپڑاسی کو آپ جانتے ہیں، یا اس کے آنے والے پیسے جو ہے وہ کہاں سے آتے تھے، کیا ہوتا تھا. اور وہ میں یا آپ کی طرح کے جرنلسٹ یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پاکستان بھر میں انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ کس طرح سے اپنے کام کرنے والے، جن کو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ ان کے بینکوں کے اندر اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور بینک عموماً جو ہے وہ ان کے آفیسز کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ. اور ان کے جو عام چھوٹے چھوٹے کوئی پلے دار ہے، کوئی کام کرنے والا، کوئی صفائی کرنے والا، ان لوگوں کے اکاؤنٹس جو ہے وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے اکاؤنٹس جو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ سیٹ جو ان ملوں کے مالک ہوتے ہیں. یہ بہت جگہوں کے اوپر اس طرح کے کیسز آئے، اور شاید اسی طرح کا ہی یہ مقصود چپڑاسی کا بھی کیس تھا. بہرحال مقصود چپڑاسی کا کیس جو ہے وہ پیچھے جاتا ہے. شہباز شریف صاحب پی ایم بن جاتے ہیں، اور پھر پی ایم بننے کے بعد ایک نئی کہانی شروع کرتے ہیں. اب آتے ہیں کہ پایا کیا ہے. پایا کیا ہے؟ یہی پایا ہے نواز شریف صاحب کو جو ہے ان کی آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ کچھ سہولیات، ایک بار پھر سے ان کو جو ہے وہ کنیکٹ کرنا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ایک بار پھر سے اپنی پارٹی کے لیے ایک نیا راستہ نکالنا. اور سب سے بڑھ کر یہ دیکھیں کہ جب آپ کو بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ پی ایم کی کرسی مل جانی، یعنی ایک طرف تو وہ جماعت جس کے 150 کے قریب ارکان ہوں، اور دوسری جانب 85 رکن رکھنے والی جماعت جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک غیر فطری اتحاد بناتے ہوئے اقتدار کے اندر یا پرائم منسٹر کی کرسی کے اندر جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہو. دوسری جانب اپوزیشن کا وہ لیڈر، یعنی اپوزیشن لیڈر وہ جو خود ایک پارٹی سے انحراف کر کے جو ہے وہ آیا ہو، اور جو یہ کہتا ہوا ہو کہ میں اس کو جو ہے ووٹ نہیں دوں گا، وہ اس وقت کا اپوزیشن لیڈر ہے. یعنی جس کا وہ ووٹ لے کے آیا ہے وہ اس کو یہ برملا کہتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں عمران خان کو ووٹ نہیں دوں گا. میں راجہ ریاض کی بات کر رہا ہوں. تو
یہاں پہ ایتھکس، میرٹس، ڈیموکریسی، اس کی ساروں کی تعریفیں جو ہیں وہ کس طرح سے الٹ ہوتی ہیں وہ یقیناً آپ بہت بہتر سوچ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اینی وے ملا کیا، سب سے بڑھ کر پی ایم کی کرسی، ہر آنے والا دن 70 کے قریب جو ہے وہ اب تک مشیروں اور وزیروں کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان کے اندر بن چکی ہے۔ یعنی وہ غریب ملک جس کے لیے 1 لاکھ، یعنی جس کے لیے شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ میں اپنی قمیض بھی بیچنی پڑی تو میں بیچوں گا، اس ملک کے اندر جو ہے وہ لاکھوں روپے کے پروٹوکول، تنخواہیں ان 70 لوگوں کو دیے جا رہے ہیں جو مشیروں اور وزیروں کے نام پہ ہیں، اور اس حکومت کے اندر جو ملک کے اندر معاشی تاریخ کے اندر ایک بدترین حالات کے اندر جڑی ہوئی ہے۔ شہباز شریف صاحب کے کیسز جو ہے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی گرفتار کرنے والا یا کوئی ان کے اوپر سمن بھیجنے والے لوگ جو ہے وہ اب خاموش ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ اپنا حساب چکتا کرنے کے حوالے سے سوچتے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان اور اس کی ٹیم کو جو ہے وہ پیچھے دھکیلنے کے لیے پوری طرح سے ریاست کی طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ 25 مئی جو ہے وہ اسی کا ایک شاخسانہ تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنی طاقت سے عام لوئر مڈل کلاس کے لوگوں کو، عام لوگوں کو، نوجوانوں کو جو ہے وہ کس طرح سے ریاست کی طاقت نے جو ہے وہ ان کو دھکیلے رکھا، اور جہاں پہ بھی ان کی پھینٹی لگانی ہوتی تھی وہ لگائی جاتی۔ یہاں تک کہ آپ نے وہ مناظر بھی دیکھے ہوں گے کہ نہتی لڑکیوں کے اوپر، خواتین کے اوپر جو ہے وہ پولیس کے ذریعے بندوقیں تک کسوائی گئیں۔ عام ایک ڈاکٹر یاسمین راشد کی گاڑیوں کو توڑتے ہوئے باوردی اور بے وردی بے ضمیر لوگوں نے جو ہے وہ وار بھی کیے، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو یہ وہ سارے سلسلے تھے، یعنی یہی وہ سب کچھ وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، ایک ڈر اور خوف دینا چاہتے تھے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے انٹیریئر منسٹر بنتے ہیں، وہ ابھی نہیں بلکہ جب یہ موومنٹ بن رہی ہوتی ہے، جب یہ ڈرائنگ روموں میں فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، میٹنگ، تو آصف علی زرداری جو کنگ میکر ہیں اس ساری جماعت کے اور سب کرنے کے، جو اب بہت کم نظر آ رہے ہیں، وہ پہلے یہ کہہ دیتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ یہ کریں گے، تو یعنی وہ پلان پہلے ہی ڈیفائن ہو جاتا ہے کہ کیا کیا ہم نے مقاصد حاصل کرنے ہیں۔ عمران خان صاحب الزام لگاتے ہیں کہ 1100 ارب روپے کا گھپلا جو ہے، یا 1100 ارب روپے کا جو نقصان ہے وہ پاکستان کو اس حکومت نے آ کے جو ہے وہ کیا ہے، یا انہوں نے اپنی کی ہوئی کرپشن کو جو ہے پیچھے چھپایا ہے۔ شہباز شریف صاحب کے اوپر 14 سے 24 ارب روپے کے وہ ڈائریکٹ الزامات لگاتے ہیں۔ بہرحال یہ پیسوں کے الزامات ایک اپنی جگہ کے اوپر، ان ساری جگہوں کے اوپر سے کچھ نہ کچھ ریلیف جو ہے وہ شہباز شریف کا مقدر بنی، اور شہباز شریف جو یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید کچھ دنوں کے بعد انہوں نے پابند سلاسل ہونا ہے، وہ پابند سلاسل نہیں بلکہ ملک کی ایگزیکٹو کی سب سے بڑی کرسی، پرائم منسٹر کی کرسی پہ جا کے بیٹھ گئے۔ یہی پاکستان کا آپ کہیے کہ ایک نیا رخ بھی ہے، اور پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہے وہ انسرٹنٹی کا ایک مثال بھی ہے کہ آپ کسی کو کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں تو آنے والے دنوں کے اندر کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ سو دوستو، یہ وہ سب چیزیں تھیں جو عمران خان سے یا اس حکومت سے جب گئی وہ حکومت، اس کے بعد نون لیگ نے گین کیا۔ یقیناً نون لیگ نے کانفیڈنس گین کیا، پنجاب کی حکومت بھی لی، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان کو وفاقی حکومت مل گئی، چاہے تھوڑے سے عرصے کے لیے ہی ملی ہو۔ جب ان کو یہ معلوم تھا کہ ہم تو اب اگلے الیکشن میں جائیں گے، اور اگلے الیکشن میں بھی نہ جانے نواز شریف صاحب کو یہ موقع ملتا ہے واپس آنے کا یا نہیں ملتا، واللہ عالم، لیکن بہرحال جو ہے وہ یہ پہلے سے طے ہو گیا کہ نواز شریف بھی واپس آئیں گے، شہباز شریف بھی رہیں گے، اور آنے والے الیکشن کے اندر جو ہے وہ دونوں بھائی مل کے جو ہے وہ اپنی جماعت کو آگے لے کے جائیں گے۔ لیکن اب آتے ہیں کہ کھویا کیا ہے۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ وہ جماعت جو مہنگائی کے نام پہ آ رہی ہے، جس کو یہ بتایا گیا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت ہو گئی ہے، یہ مسائل ہیں، IMF کی بات نہیں عمران خان مان رہے، اور یہ ساری چیزیں، اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت مہنگائی ہے اس سے 3-4% جو ہے وہ مہنگائی آگے بڑھے، لیکن ہم اس کو 2 مہینوں کے اندر ہی کوپ اپ کر لیں گے، یا ہم اس کے اوپر قابو پا لیں گے۔ ایک طرف تو ہم اس دوران کے اندر عمران خان اور اس کی ٹیم کو پیچھے دھکیلیں گے، جس سے جو ہے وہ اس کی پاپولیرٹی جو پہلے ہی کم تھی اس وقت اور کم ہوگی، اور دوسری جانب جو ہے وہ ہم اپنے فٹ پرنٹ اور جمائیں گے، اور اس 1-1.5 سال کی مدت کے اندر جو ہے وہ ہم اپنی پارٹی کو ایک بار پھر سے جو ہے وہ ایک چٹان کی طرح کھڑے کر دیں گے، اور پھر لوگوں کو ریلیف بھی دینا شروع کر دیں گے۔ لوگوں کے اندر خوشحالی ہوگی، لوگ آپ کے جو سارے منسٹرز ہیں، لوگ ہیں، ان کو جب فنڈز ملیں گے، کیونکہ وہ آخری سال تھا جس کے حوالے سے عمران خان نے سوچا ہوا تھا کہ تقریباً 7 سے 8 ہزار ارب روپے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے مد کے اندر، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر حکومت جو ہے وہ آخری سال اور 1.5 سال کے اندر لگاتی ہے، اور وہی عمران خان نے سوچا ہوا تھا۔
اور جب یہ فنڈ لگنا تھا تو اس فنڈ کو جو ہے وہ لگانے والے لوگ جو ہیں وہ یقیناً ایک اس کا پرائس لیتے ہیں، یعنی اس کا پے بیک یہ لیتے ہیں کہ وہ اپنی پاپولیرٹی کو آگے لے کے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے اورنج ٹرین دیکھی ہوگی، یعنی جب ان کے اوپر اربوں روپیہ لگا تو یقیناً جو ہے وہ اس سے شہباز شریف کا اور نون لیگ کا گراف اوپر گیا، تو وہ پیسہ بھی عمران خان سے چھن گیا یا عمران خان سے پیچھے چلا گیا، اور وہ آخری سال کا موقع جس میں عمران خان نے اپنی گڈ ول بنانی تھی، یعنی وہ سٹرکچر جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے اب اس کا جو ثمر لینا تھا یا اپنی گڈ ول کی طرف جانا تھا، وہ پیسہ لگا کے وہ عمران خان سے وہ موقع چھن گیا۔ دوسری جانب عمران خان سے دوسرا موقع جو ہے وہ چھیننے کا اس میں یہ کوشش کی گئی کہ عمران خان اگر اسی طرح سے جو ہے وہ پرائم منسٹر رہے تو وہ آرمی چیف بھی اپنی پسند کا لگائیں گے، اور جب اس سے پہلے ہی ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے ایک کنفلکٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو گیا عمران خان کے حوالے سے، تو اس کے لیے عمران خان کو اگلا موقع جو ہے وہ ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ تو دوستو کھونے کے اندر جو ہے وہ آج کے اس پلیٹ فارم کے اوپر لگتا ہے کہ عمران جو نون لیگ نے بہت کچھ کھویا ہے اس حوالے سے، یعنی نون لیگ نے اپنی پاپولیرٹی کا گراف کھویا۔ عمران خان پہلے ہی دن سے لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے، پھر پے در پے ڈالر کی اونچی اڑان، یعنی آج آئی ایم ایف کا پیکیج اور دوسرے ممالک سے پیسے ملنے کے باوجود بھی اس وقت ہم ناک رگڑ رہے ہیں۔ ڈالر آج 234 روپے کا ہو گیا ہے اور 250 روپے کے اوپر آنے والے کچھ دنوں کے اندر جانے والا ہے۔ یہ اس وقت کے حالات ہیں کہ جب ہم آسان ترین سچویشن کے اندر کھڑے ہیں، یعنی ہمیں آئی ایم ایف مل چکا ہے، ہمیں فیٹفٹ کی گرے لسٹ سے نکلنے کے ہم قریب کھڑے ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ دوسرے ملکوں سے جو ہے وہ قرضے بھی آ گئے ہیں، کچھ ہمیں ڈیفر پیمنٹ کے اوپر بھی چیزیں مل رہی ہیں، ہم دوست ملکوں سے بھی جڑ رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور ہمارے لیے حالات یہ ہیں کہ ہر روز جو ہے وہ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں۔ پیٹرول ہمارے پچھلی پرائسز سے 80 سے 90 روپے جو ہے وہ زیادہ جا چکا ہے، یعنی عمران خان کی حکومت کے 150 روپے کے بعد جو ہے وہ اب آج جو ہے وہ یہاں پہ کھڑا ہے۔ بجلی کی قیمت 2 گنا سے زیادہ ہو گئی ہے، یعنی عام لوگوں تو نہیں، خاص لوگوں کے لیے بھی بجلی کا بل دینا مشکل ہو گیا ہے، گیس کے بل اسی سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ عام لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ ان کے لیے اپنے گھر میں 3 وقت کا کھانا جو ہے وہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ اپنے خوابوں کی طرف تو کیا، اپنی زندگی کی نیسیسٹیز کو پورا کرتے ہوئے بھی مشکل میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ عمران خان اس وقت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ بولتے ہیں، ہر روز ایک نیا بیانیہ بناتے ہیں اور اس بیانیہ کو آسمان کے اوپر لے جاتے ہیں۔ آج بارہا وہ اپنی کبھی تڑیاں دیتے ہوئے، کبھی ریکویسٹیں کرتے ہوئے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف جھکاؤ کرتے ہوئے، تو کبھی عدلیہ سے ریکویسٹ کرتے ہوئے وہ الیکشن کی طرف جانے کی طرف کہہ رہے ہیں، اپنا ایک فارمولا بھی دے چکے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے یہاں پہ کھڑا ہے کہ اس گورنمنٹ کے ساتھ جو جڑی ہوئی گڈ ول تھی، یا یہ سوچا جا رہا تھا کہ جب یہ اتنے لوگوں کی گورنمنٹ اکٹھی بنے گی، زرداری صاحب کے کوئی ملک تو دوست ہوں گے نا جو ان کے لیے آسانیاں فراہم کریں گے، اور ان کے بچے جو کہ وزیر خارجہ بن گئے ہیں تو ان کے ذریعے کچھ آسانیاں آئیں گی۔ شہباز شریف، نواز شریف صاحب نے اپنی زندگی میں کیا کچھ نہیں کمایا ہوگا کہ کچھ لوگ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ کر لیں، وہ کر لیں، پاکستان کو جو ہے وہ مشکل حالات سے نکال دیں گے۔ ان کے پاس وہ تجربے کا ٹیم جنہوں نے اپنی زندگی کے جتنے سال جیے ہیں اتنے سے آدھے سال جو ہے وہ حکومت کے کسی نہ کسی عہدوں کے اوپر گزارے ہوئے ہیں، تو وہ بھی بہت جلدی بہت ساری چیزوں کو بہتر بنا لیں گے، لیکن یہ سب کچھ وہ سب ایسا دکھائی نہیں ہوتا دیا کہ جس طرح سے یہ سوچا گیا تھا۔ یعنی یہاں پہ بھی ان چیزوں میں بھی آرمی چیف کو اپنی مدد جو ہے وہ ساتھ دینا پڑی، مختلف ملکوں سے ریکویسٹیں تک کرنا پڑی، آئی ایم ایف تک سے جو ہے وہ ریکویسٹ کرنی پڑی تاکہ وہ پاکستان کا بیل آؤٹ پیکیج جو ہے وہ اس کو ریلیز کریں۔ سو دوستو، یہ وہ صورتحال ہیں جو آج کے دن کے اندر نون لیگ کو الیکشن سے دور رکھے ہوئے ہے، کیونکہ عمران خان اپنی پاپولیرٹی کی اس ہائیک کے اوپر ہیں کہ ہر کوئی ڈر رہا ہے کہ عمران خان 2/3 میجورٹی لے کے ایک بار پھر سے وزیر اعظم بن جائیں گے اگر الیکشن ابھی ہوتے ہیں۔ اس کے لیے بہت سارے اب فارمولے جو ہے وہ بن رہے ہیں کہ ابھی اس گورنمنٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے سسٹین کیا جائے، لیکن دوسری جانب ایک اور سوالیہ نشان بھی ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ 2-3 مہینے بھی اور رہ گئی تو یہ ڈالر 150 سے بھی اوپر لے جائیں گی، یعنی ملک میں معاشی جو ہے وہ استحکام، معاشی پستگی کی طرف چلا جائے گا۔ خود نون لیگ کے اپنے لوگ جو ہے وہ سوالیہ نشان اڑانا شروع ہو گئے ہیں۔ نواز شریف اپنی بیٹھک کے اندر، اپنے بند کمرے کے اندر تو شہباز شریف کو ہر بات کہتے ہیں، یعنی یہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، سخت الفاظ بھی کہتے ہیں، لیکن باہر ابھی تک نہیں کہہ رہے۔ لیکن
शहबाज शरीफ की कबीना को तो बाहर आके भी वो सख्त अल्फाज बोलना शुरू हो गए हैं। मरीम नवाज़ शरीफ अपनी ही चचा की हुकूमत के ऊपर एक नई लाइन लेते हुए दिखाई दे रही हैं और उनके साथ नहीं खड़ी। उनके अपने बड़े बड़े रहनुमा जो है वो अपनी वज़ीर ख़ज़ाना की माशी पॉलिसियों के ऊपर जो है वो सवालिया निशान उठा रहे हैं। और यही वो बातें हैं दोस्तों जो आज की तारीख़ के अंदर, जो कभी किसी ने नहीं सोचा था कि नून लीग ये सब कुछ खो देगी, वो नून लीग का खोया हुआ सब कुछ नज़र आता है। नवाज़ शरीफ ने अपनी मेहनत से, अपनी ज़िंदगी से जो अपने इस जमात के अंदर कमाई की है, जो उन्होंने विरसे में अपनी बेटी को दे के जानी थी, शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद वो छिनती हुई दिखाई दे रही है। यकीनन नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे, बहुत सारी चीज़ों को वो बदल सकते हैं और बदलेंगे वो, लेकिन एक सवालिया निशान ज़रूर रहेगा, या ये ज़रूर रहेगा कि क्या वो आने वाले 1-2 साल या इस इलेक्शन तक जो आने वाले में तो वो कुछ कर पाएंगे। यकीनन इसके ऊपर एक कड़ी निगाह यही है कि ये एक बहुत मुश्किल मरहला है, और ऐसी सिचुएशन के अंदर जब इतनी मुश्किलात का शिकार हों तो नवाज़ शरीफ जब वापस भी आ जाएंगे तो यकीनन उनको भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आने वाले कल की कहानी कहेगा, लेकिन हम बहरहाल एक पाकिस्तान के लिए, एक बेहतर कल के लिए उम्मीद रखे हुए हैं। आप सबका प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।